ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، انسان کے جب اعمال برے ہو جاتے ہیں، انسان کے جب اعمال بدل جاتے ہیں، انسان اللہ کی اطاعت کی بجائے رب اور اس کے محبوب کی فرما برداری کی بجائے جرائم کے اندر مبتلا ہو جائے، انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اللہ دنیا ہی میں اس کی پکڑ کرتا ہے، اور دنیا میں جو پکڑ ہوتی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں انسانوں کی پکڑ ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن میں آج دنیا کی پکڑ کے متعلق زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج میں نے آپ کے سامنے آخرت کی پکڑ کے متعلق اور آخرت کے عذاب کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ لیکن پہلے دنیا کے کچھ اشارے دے دوں۔ جب انسان پاپ کرنے لگے، جب انسان گناہ کرنے لگے، جب انسان مجرم ہو جائے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ اس سے خوشیوں کو چھین لیتا ہے، اللہ اس کو غمگین کر دیتا ہے۔ نرم گدوں پر بھی اس کو نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی، انسان بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتا ہے، بچے ہونے کے باوجود بچے وفا نہیں کرتے۔ انسان کے پاس دولت ہے، سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہیں، سونے کے زیورات گلے میں ہیں، سونے کی بالیاں کانوں میں ہیں، قیمتی سے قیمتی کپڑے موجود ہیں، لیکن ایک عورت کا وجود سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ساری زیبائش کے اندر سجا ہوا ہے، قیمتی جو زیورات سے لدا ہوا ہے، لیکن اس عورت سے پوچھو کیا تیرے دل کو سکون بھی ہے تو وہ کہتی بھی نظر آئے گی نہیں میرے دل کو سکون نہیں، میرے دل کو اطمینان نہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہارے پاس دنیا کی ہر دولت ہے اور تمہارے پاس سکون کی دولت نہیں تو یہ اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں سے ایک پکڑ ہے، یہ رب کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، اللہ اکبر، آگاہ ہو جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ سوچو اللہ نے تمہیں یہاں سکون کی دولت تم سے چھین لی، اطمینان کی دولت تم سے چھین لی، اللہ رب العزت نے تمہاری خوشیاں تم سے چھین لی، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کی نافرمان ہو گئی ہو۔ لیکن آؤ، یہ تو رب کی پکڑ ہے اور بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اس سے زیادہ آخرت کا عذاب ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جس کو میرا اللہ عذاب دینا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، بلکہ قدرت جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اگر نبی بھی سفارش کرے تو اللہ انہیں روک دیتا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جب قوم لوط پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ اکبر، جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، جناب لوط بھتیجے ہیں۔ جب بھتیجے کی قوم پر عذاب کا تذکرہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں سے ٹکرایا تو ابراہیم کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا لوط کی قوم کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل اب تو اس قوم کے لیے دعا مت کر جس کو میں نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یاد رکھو، اگر پاپیوں کا سپورٹ نبی کی بیوی کرتی ہے تو وہ بھی ہلاک کر دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں سنا؟ اللہ اکبر، جناب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یہ پاپی قوم ہلاک ہو جائے گی، کوئی اس کا سپورٹ نہ کرنا اور کوئی اس کا کی ہمدردی نہ کرنا۔ جب جناب لوط قوم کو چھوڑ کر کے چلے تو ان پر پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے پیچھے مڑ کر کے کہا ہائے میری قوم، ایک پتھر اس پر بھی گر گیا اور قوم کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی تھی جو گناہ قوم لوط کرتی تھی، لیکن پھر وہ کیوں ہلاک کر دی گئی؟ ہائے میری قوم، آپ اندازہ کریں، یہ میرے اللہ کی غیرت ہے، یہ میرے خدا کی غیرت ہے، یہ